قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ تعالی جل شانہ کی رضا کے لیے 40 دن تک تکبیر اولی کے ساتھ باجماعت صلاۃ پڑھی تو اس کے لیے 2 قسم کی برات لکھی جائے گی، ایک آگ سے برات، دوسری نفاق سے برات۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو مسلسل 40 روز تک یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ وہ محض اللہ تعالی جل شانہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کی خاطر جماعت سے نماز اس طرح پڑھے کہ اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہو، یعنی وہ ابتدا سے نماز میں شریک رہے کہ جب امام تکبیر تحریمہ کہے تو وہ بھی تکبیر کہے، یا بعض علماء کے قول کے مطابق زیادہ سے زیادہ امام کے سبحانک اللہم آخر تک پڑھنے تک جماعت میں شریک ہو جائے تو اس کے لیے بارگاہ رب العزت سے 2 چیزوں سے نجات کا پروانہ عنایت فرما دیا جاتا ہے۔ ایک تو دوزخ سے کہ اسے انشاءاللہ دوزخ کی آگ دیکھنا نصیب نہیں ہوگی، اور دوسری نفاق سے نجات کا پروانہ دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ اس مرد مومن کو اس بات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا کہ اس سے منافقوں جیسے عمل سرزدوں، جیسے نماز میں کسل و سستی اور جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہ اللہ تعالی جل شانہ اسے اہل حق اور اہل اخلاص کے سے عمل کرنے کی توفیق دے گا، اور آخرت میں اسے اس عذاب سے کہ جس میں منافقین کو مبتلا کیا جائے گا بچائے گا۔ نیز میدان حشر میں اس کے بارے میں یہ گواہی دی جائے گی کہ یہ بندہ منافق نہیں ہے بلکہ بندہ مومن و صادق ہے، اور رحم و کرم کی یہ باتیں محض اس وجہ سے ہوں گی کہ یہ آدمی نماز میں اس قدر پہلے آیا کہ تکبیر اولی میں شریک ہو سکے، نیز دل کے پورے خلوص اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی خوشنودی اور رضامندی کو حاصل کیا۔ حق تعالی جل شانہ ہم سب کو اس سعادت سے بہرمند فرمائے۔ یعنی جو اس طرح 40 دن تک اخلاص سے نماز پڑھے کہ شروع سے امام کے ساتھ شریک ہو، اور نماز شروع کرنے کی تکبیر جب امام کہے تو اسی وقت یہ بھی نماز میں شریک ہو جائے، تو وہ شخص نہ جہنم میں داخل ہوگا نہ منافقوں میں داخل ہوگا۔ منافق وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اپنے کو مسلمان ظاہر کریں لیکن دل میں کفر رکھتے ہوں، اور 40 دن کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ حالات کے تغیر میں 40 دن کو خاص دخل ہے۔ چنانچہ آدمی کی پیدائش کی ترتیب جس حدیث میں ہی ہے، اس میں بھی 40 دن تک نطفہ کا رہنا، اسی طرح 40 دن میں اس کا تغیر ذکر فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے صوفیاء کرام کہ یہاں چلہ بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی برسوں بھی تکبیر اولی فوت نہیں ہوتی۔ متعدد روایات کی روح سے تکبیر اولی کی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اکابرین امت اور بزرگان دین باجماعت نماز میں تکبیر اولی پانے کی بھرپور کوشش کرتے، اور اس کے بدلے دنیا کی قیمتی سے قیمتی مال و متاع بلکہ دنیا بھر کی دولت بھی قبول کرنے کو تیار نہ تھے،
اور پھر بعد روایات سے خصوصاً 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت بھی ثابت ہے۔ اقامت کے بعد امام کا اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنا تکبیر تحریمہ اور تکبیر اولیٰ کہلاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ بیک وقت نماز کی شرائط میں بھی شامل ہے اور نماز کا رکن بھی ہے۔ اسے تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہوتا ہے تو وہ بعض ایسے امور جیسے کھانا پینا، کلام کرنا، چلنا پھرنا وغیرہ جو اس کے لیے عام حالات میں حلال ہوتے ہیں، نماز سے فراغت تک حرام ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ فقہی اعتبار سے پہلی رکعت کے رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہونے پر پوری رکعت مل جاتی ہے اور اس میں معنوی اعتبار سے تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولیٰ بھی شامل ہے اور ظاہر ہے پوری رکعت کا ثواب بھی ملے گا، لیکن تکبیر اولیٰ سے امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے کا اجر یقیناً زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے اور اس کا حتی الامکان اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیر اولیٰ کی فضیلت کے حقدار کون ہوگا؟ اس سلسلے میں فقہائے احناف کے متعدد اقوال ملتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ مقتدی کی تکبیر امام کی تکبیر کے بالکل ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ حضرات صاحبین رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے نزدیک امام کی تکبیر تحریمہ کے بعد نماز میں شامل ہونے والے مقتدی کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ البتہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک اس کی تشریح میں درج ذیل اقوال ہیں۔ نمبر 1 امام کے ثنا پڑھنے تک۔ نمبر 2 امام کے آدھی سورہ فاتحہ پڑھنے تک۔ نمبر 3 پوری سورہ فاتحہ پڑھنے تک۔ نمبر 4 پہلی رکعت ملنے تک۔ ان میں تیسرا قول مختار ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جماعت میں شریک ہونے کے لیے نماز میں آؤ اور مجھے سجدے کی حالت میں پاؤ تو تم بھی سجدے میں چلے جاؤ اور اس سجدے کو کسی حساب میں نہ لگاؤ۔ ہاں جس آدمی نے امام کے ساتھ رکوع پا لیا تو اس نے پوری رکعت پا لی۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی جماعت میں آ کر اس حال میں شریک ہو کہ امام سجدے میں ہو اور وہ بھی سجدے میں چلا جائے تو اس کی پوری رکعت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی آدمی اس حال میں شریک ہو کہ امام رکوع میں ہو اور اسے رکوع مل جائے تو اس کی پوری رکعت ادا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے پہلے جز کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی جماعت میں اس وقت شریک ہو جب امام سجدے میں ہو تو وہ سجدے میں چلا جائے، مگر اس سجدے کی وجہ سے وہ اس رکعت کا ادا کرنا نہ سمجھے، کیونکہ جس طرح رکوع میں شریک ہو جانے سے پوری رکعت مل جاتی ہے، اسی طرح سجدے میں شریک ہونے پر پوری رکعت نہیں ملتی۔ دوسرے جز کے علماء نے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 حدیث میں لفظ رکعت سے رکوع مراد ہے اور صلاۃ سے رکعت یعنی جس نے امام کو رکوع میں پایا اور وہ رکوع اس نے بھی پا لیا تو اس کو پوری رکعت مل گئی۔ نمبر 2 رکعت اور صلاۃ دونوں اپنے حقیقی معنی میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اس طرح حدیث کے اس جز کا مطلب یہ ہوگا کہ جس آدمی نے جماعت میں ایک رکعت بھی پا لی تو اس نے امام کے ساتھ پوری نماز کو پا لیا، لہذا اسے نماز با جماعت کا ثواب بھی ملے گا اور جماعت کی فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص حدیث شریف میں مذکورہ تکبیر اولیٰ کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ پہلی رکعت میں جلد از جلد امام کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کرے۔ البتہ اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ مقتدی تکبیر تحریمہ کے وقت حاضر ہو اور امام کی تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد مقتدی بھی تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دین و شریعت کے تمام احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔